السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ برادران و خواتین اسلام، میں ابو سعید عبد الرازق سوداگر آپ کا آج کے اس درس میں پھر سے پرتپاک خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں بہت خوش ہوں اور اس خوشی کا اظہار میں آپ کے سامنے کرتے ہوئے آپ تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کئی ایک نے مجھے پرسنلی میسج وغیرہ کر کے کہا ہے، فون وغیرہ کر کے کہا ہے کہ آپ الحمدللہ ان دروس سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ جان کر کہ آپ ان دروس کو نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ آپ خود بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسروں تک بھی یہ دروس پہنچا رہے ہیں۔ اللہ عز و جل کا بہت بڑا فضل ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، ورنہ عموماً انگریزی زبان کے تعلق سے یا پھر اس طرح کی زبانوں کے تعلق سے ہم جہاں رہتے ہیں یا جس زمانے میں ہم رہتے ہیں، ایک ہمیں ایک کمی یا برائی کہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو کم ہی اوروں تک پہنچاتے ہیں۔ ہم پتہ نہیں کیوں، ہمیں سے کئی پتہ نہیں کیوں اس چیز کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ چیز مجھے جو ملی ہے میں نہیں چاہتا کہ میرے اس ساتھی کو، میرے اس بھائی کو، میرے اس دوست کو ملے، کیونکہ پھر وہ مجھ سے سبقت لے جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ جتنی مشکل سے یہ چیز مجھے ملی ہے، میں نے پیسے دے کر کے یہ چیز حاصل کی ہے یا اس طرح محنت کر کے یہ چیز حاصل کی ہے، میں اتنی آسانی سے یہ چیز اس کو کیسے دے دوں، لہٰذا میں اپنے تک اس کو رکھتا ہوں، اس کو اگر مرضی ہو تو دیکھے، جہاں جاتا ہے جائے کرے۔ اس طرح کی پتہ نہیں سوچ کی وجہ سے ہم میں سے کچھ ایسے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ ایسے ہیں کہ نہیں، ایسے ضرور ہیں۔ آج جس دور میں ہم رہتے ہیں نا، کئی چیزیں ہمارے ساتھ ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کسی چیز کو حاصل کر لیتے ہیں تو اپنے ساتھی کو نہیں بتاتے، کیونکہ پھر ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہم سے کمپیٹ کرے گا، وہ ہم سے پھر سیدھے ہمارا اور اس کا مقابلہ ہوگا، اور اگر ہمیں جاب ملنی ہے، وہ ہمیں اگر ترجیح ملنی ہے اس چیز کو لے کر کے، تو ہماری بجائے ہو سکتا ہے اس کو ترجیح مل جائے، لہٰذا اس کو رہنے دیں، میں پہلے آگے بڑھ جاتا ہوں بعد میں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم ایسے ویڈیوز وغیرہ کو دوسروں تک پہنچانے میں آگے بڑھ کر نہیں آتے، بلکہ ہم رفاہ عام کی بجائے یہاں پر تھوڑے سے کنجوس نظر آتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں یہ توفیق دے کہ جس طرح ہمیں اللہ عز و جل نے یہ علم عطا فرمایا ہے، ویسے ہی دوسروں کو بھی یہ علم عطا اللہ عز و جل فرماتا رہے۔ ہم اپنی طرف سے پہل کریں، اللہ عز و جل ہمیں اور نوازیں گے، اور وہ خود جس کو ہم یہ آگے بڑھ کر کے پہنچائیں، وہ خود ہمارا زندگی بھر ممنون رہے گا، اور اس کے ان دو شکر کے کلمات، یا پھر اس نے اگر ہمیں جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا تو اس کی وجہ سے اللہ عز و جل ہمیں اور نواز سکتے ہیں۔ اگر یہ ایلیمنٹ ہمارے اندر آ جائے تو پھر کوئی چیز اس چیز کو انشاءاللہ تعالی روک نہیں سکتی۔ خیر، یہ ایک دوسری بحث تھی، میں بس بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ میں سے کئیوں نے مجھ سے کہا ہے کہ الحمدللہ آپ ایک موقع تھا کہ انگریزی بالکل نہیں جانتے تھے، اب نہ صرف آپ انگریزی جانتے ہیں، سمجھنے لگے ہیں، بلکہ آپ کی انگریزی زبان میں دلچسپی بڑھنے بھی لگی ہے۔ یہ سن کر کے مجھے، یہ جان کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ عز و جل میری اس خوشی میں اور اضافہ فرمائے، مطلب یہ اس کا کہ آپ کو اور انگریزی سکھلائے تاکہ میں اور خوش ہوتا رہوں۔ اللہ عز و جل کا بہت احسان کہ اللہ عز و جل نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کے اس طرح کچھ سکھلا سکوں۔ چلیں ہم اپنے آج کے درس میں سیدھے پلنج کرتے ہیں، ڈائیو ان کرتے ہیں۔ آپ کو تو پہلے ہی سے، جیسے ہی آپ اس لنک پر آتے ہیں، کلک کرتے ہیں، کلک کرنے سے پہلے ہی ٹائٹل دکھائی دے جاتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کس موضوع پر اس درس میں بات کر رہے ہیں۔ ہم آج کے درس میں، جیسے ہم نے بتایا لنک کے ذریعے سے یا پھر تھم نیل کے ذریعے سے، ہم آج ایڈجیکٹیوز پر بات کرنے والے ہیں۔ دیکھنے میں یہ بہت ڈراؤنا سا لفظ لگتا ہے، کیونکہ پھر پارٹس آف سپیچ ذہن میں آ جاتے ہیں، اور پھر یار یہ سب سیکھنا پڑے گا کیا انگریزی زبان کے لیے، یہ چیزیں دماغ میں گردش کرنے لگتی ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے بس یہ واضح کر دوں کہ اگر آپ ان میں سے ہیں جس کو یہ چیز
ڈراتی ہے، پریشان کرتی ہے، تو آپ رتی برابر بھی پریشان نہ ہو. بس آپ ایک اپنا چھوٹا سا فریضہ سمجھیں کہ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں. ایک بار یا دو بار دیکھیں، کم از کم ایک بار ہی صحیح ضرور دیکھیں. نہیں سمجھ آتا تو ایک اور دفعہ دیکھیں. پھر بھی اگر نہیں سمجھ آتا، پلے نہیں پڑتا کچھ، تو کوئی مضائقہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں، میں اس میں دو باتیں یہاں پر آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے، آپ میں سے کسی سے اس سلسلے میں امتحان لینے والا تو ہوں نہیں کہ بھئی آپ نے ایڈجیکٹیوز کا چیپٹر پڑھا تھا، اب آپ مجھے بتائیں کہ ایڈجیکٹیوز کس چیز کا نام ہے، یا اس کو ڈیفائن کریں، اس کی تعریف کریں، اور پھر تعریف میں مبالغہ آرائی سے کام لیں، یا پھر یوں کہیں کہ اس کی اقسام بتائیں، یہ کریں وہ کریں. میں ان تمام چیزوں میں، تفاصیل میں کسی صورت جانے والا ہوں نہیں کہ آپ سے سوال پوچھوں. میں پڑھا اس لیے رہا ہوں. دوسری بات، میں پڑھا یہ اس لیے رہا ہوں کہ آپ میں سے کئی ایک حضرات ایسے ہیں، میں جانتا ہوں، جو اپنی زبان کے بدلے میں اپنے قلم سے کام لینا چاہتے ہیں. اور آپ میں سے کئی ایک ایسے بھی ہیں جو اس طرح کے ویڈیو سے استفادہ کرنے کے بعد کل کے دن تدریسی خدمات انجام دینا چاہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ انگریزی پڑھانے لگیں. تب آپ کو یہ سب کام آئیں گے، اور اس کے لیے یہ چیزیں جو ہے سنگ میل ثابت ہوں گی، بلڈنگ بلاکس ثابت ہوں گے. اسی وجہ سے میں نے یہ چاہا، یہ ہمارے اپنے مقاصد ہی میں سے ہے کہ ہم ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے لے آئیں، ان میں سے جو چیزیں آپ کو اپنی اسپوکن انگلش کو اور تیار کرنے میں، آپ کو اور مدد کرنے میں جو کچھ آپ کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے آپ کی اپنی اسپوکن انگلش میں، وہ آپ لیتے جائیں. اور جہاں کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے مطلب کی چیز نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں. کچھ اور لوگ ضرور ہیں جو اس طرح کی چیزوں سے بھی استفادہ کریں گے. چلیں، میں ان تمام بحثوں سے ہٹ کر کے سیدھے پھر ایک مرتبہ آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ آج ہم ایڈجیکٹیوز سیکھنے والے ہیں. اور ایڈجیکٹیوز کوئی بڑی بلا کا نام یا کسی بری بلا کا نام نہیں ہے، بلکہ ایڈجیکٹیوز عربی زبان اگر آپ جانتے ہیں تو صفت جسے ہم کہتے ہیں اس کو انگریزی میں ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں. ہاں، جن تفاصیل کا تذکرہ آج کے اس ویڈیو میں ہونے والا ہے، آج کے اس درس میں ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے ان تفاصیل کا تذکرہ آپ نے اپنی عربی زبان، نحو وغیرہ میں نہیں پڑھا ہو، یا اگر پڑھا بھی ہو تو اتنا شاید وہاں پر آپ کو اتنی ضرورت محسوس نہ ہوئی ہو جتنی یہاں آج آپ کو ویڈیو دیکھتے ہوئے یا درس میں بیٹھے ہوئے ہو رہی ہو. میں پھر بتا دوں آپ کو کہ آپ سے اس سلسلے میں کوئی سوال نہیں ہونا ہے، بس ایک فریضہ ہے آپ کا کہ آپ اس ویڈیو کو اخیر تک دیکھیں. چلیں، ایڈجیکٹیوز اصل میں، جیسے ہم عربی زبان سے بھی واقف ہیں اس سلسلے میں صفت کے تعلق سے، ایڈجیکٹیوز کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ آنے والے اسم کے تعلق سے چند ایک باتوں کی وضاحت کرتے ہیں، کچھ ایک جانکاری دیتے ہیں. کوئی نام ہو گیا تو اس کے تعلق سے زید ہے، بہادر زید، پھرتیلا زید. اس طریقے سے جب آپ کہتے ہو تو نام تو ایک بندہ ہے زید، آپ نے کہا زید کے تعلق سے ہم نے ایک دو لفظ اضافی طور پر اس لیے بتایا کہ ہم زید کے بارے میں کچھ جانکاری دینا چاہتے تھے. تو اسی چیز کو جب انگریزی میں لے آتے ہیں تو وہ ایڈجیکٹیو کہلاتی ہے. اور ایک بار تو یوں ہوتا ہے کہ آپ نے زید کا نام لیا، پھر آپ نے پھرتیلا کہا، سنجیدہ کہا، مذاقیہ کہا، جو بھی کہا. اسی حساب سے کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ زید نہیں لاتے، زید کی ضمیر لاتے ہو، وہ کہتے ہو، ہوا کہتے ہو، اور پھر اس کے ساتھ وہ ایڈجیکٹیو یا صفت لے آتے ہو. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایڈجیکٹیو کئی دفعہ ناؤنز کی وضاحت کرتے ہوئے آتا ہے، اسم کی وضاحت کرتے ہوئے آتا ہے، کئی اور دفعہ وہ اس اسم کا جو اپنا ضمیر ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بھی ایڈجیکٹیو آتا ہے. اتنا آپ نے سمجھ لیا اگر، تو یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. آگے بڑھیں. ایڈجیکٹیوز عربی زبان میں جتنے ہوتے ہیں، جتنے نہیں ہوتے، ان کی ہمیں چنتا نہیں کرنی، کیونکہ ہم انگریزی پڑھا رہے ہیں، عربی نہیں پڑھا رہے ہیں. اس کی بات کرتے ہیں ہم. انگریزی میں ہمارے پاس جو ایڈجیکٹیوز ہیں ان کو ہم 5 قسموں میں بانٹتے ہیں. سب سے پہلی قسم ہو گئی کوالٹیٹیو ایڈجیکٹیوز، اس کے بعد ایک اور قسم ہوتی ہے کوانٹیٹیو ایڈجیکٹیوز، اس کے بعد
न्यूमरल एडजेक्टिव्स, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, फिर उसके बाद इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। एक बात ध्यान में रखें, ये तरतीब ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह हो। आप तरतीब में ऊंच नीच ऊपर नीचे कुछ भी कर लें, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। चलें क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स की तरफ हम आते हैं। हमने कहा था क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, इसको अगर आप अंग्रेजी अरबी ज़बान के ज़रिए से समझना चाहें तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स को हम कैफियाती सिफात कह लें, यानी ऐसी चीज़ें जिनसे हम किसी चीज़ की, या ऐसी सिफात, ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे हम किसी चीज़ की कैफियत मालूम कर सकते हैं, उनको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प होती है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। वेरी हटा दीजिए, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये बहुत, या फिर ये दिलचस्प कहानी है, तो आपने दिलचस्प कहा। उसी हिसाब से आप कहें इट्स अ वेरी बोरिंग स्टोरी, ये स्टोरी बोरिंग है, बहुत बोरियत हो रही है इसमें। तो ये एक अलग अलग किस्म की दो एडजेक्टिव्स हमने बताए जिसमें कैफियत आपको समझ में आए। उसी हिसाब से इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, ये बहुत लंबी कहानी है, तो लॉन्ग इसमें एक और एडजेक्टिव हो गया। तो ऐसी सिफात या ऐसे एडजेक्टिव्स, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी कह लें आप चाहें तो, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। तो ये सारी की सारी कैफियाती सिफात कहलाती हैं, जिनको हम अंग्रेजी में क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। उसी हिसाब से क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, ये जो है कमियत बताते हैं। जैसे कैफियत था ना, वैसे एक कमियत होती है ना, तो ये कमियत बताते हैं, यानी इसमें ये पता चलता है कि कितना, मिकदार कितनी है, ये पता चलती है। मिसाल के तौर पर सम राइस, कुछ होल पिज्जा, सारे का सारा पिज्जा, या फिर हाफ द बर्गर, आधा बर्गर। मैं अंग्रेजी डिशों के नाम ले रहा हूं, आप चाहें तो हाफ अ ग्लास मिल्क कह लें, हाफ अ ग्लास पानी कह लें, कोई तकलीफ नहीं। मैं बस ऐसे ही अंग्रेजी डिशों के नाम कुछ लेता गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या पता चला, मिकदार पता चली कि आधा कहा हमने, पूरा कहा हमने। तो इस तरीके से जो एडजेक्टिव्स होती हैं, जो कमियत बतलाती हैं, मिकदार बतलाती हैं, उनको हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। उसी हिसाब से न्यूमरल एडजेक्टिव्स असल में नंबर बतलाते हैं, 1 2 3 4, जितने भी नंबर हों। मिसाल के तौर पर 1 गिलास पानी हमने कहा अगर, या फिर 1 स्टूडेंट, 10 तलबा, कोई भी तालिब इल्म नहीं, तो हम इस तरीके से जब 1 2 3 नंबर्स गिनते हैं तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। इसमें फिर 2-3 किस्में आती हैं, एक तो होता है कार्डिनल, दूसरा होता है ऑर्डिनल, तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। आप परेशान हो जाएंगे, लिहाजा मैं इन तमाम में और जाना नहीं चाहता। बस एक बात ये ज़रूरी है कि कार्डिनल और ऑर्डिनल आप अगर याद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कार्डिनल जो है 1 2 3 को कहते हैं, सीक्वेंस जो होता है, सीरियल नंबर जिसे हम कहते हैं, उनको कार्डिनल नंबर्स कहते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह होता है। ऑर्डिनल नंबर्स हम उनको कहते हैं जब हम पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहते जाते हैं, उनको हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अब अगर जिन लोगों ने पूरा वीडियो नहीं देखा, कहा नहीं ये मेरे बस का नहीं है, मैं तो अभी बंद करके जा रहा हूं, वो चले गए, ये मिस करेंगे इस चीज को। आपने बस धैर्य रखा तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी चीज समझ में आ गई जो आम तौर पर भी इस्तेमाल में आती है, ऑर्डिनल और कार्डिनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और उसके बाद न्यूमरल कहा। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी बहुत सिंपल से होते हैं, दिस, दैट, दोज, दी। ये जो इशारतन हम बोलते हैं ना, हादा, हादिही, ज़ालिका, तिलका, ज़ानिका, तानी, ये जो बोलते हैं ना हम, यही सब जो है असल में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। क्योंकि जब हम ये कहते हैं तो उमूमन हम करीब अगर चीज हो तो हाथ बता करके कहते हैं, दिस कप, or that window, those lights। ठीक है ना। कभी नहीं भी बताते तो इशारा तो होता है, जहन से मुराद तो होता है ना इशारा, तो उसी वजह से उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। और पांचवा जो एडजेक्टिव है, पांचवी किस्म जो उसकी है, वो है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इसमें यह होता है कि पूछताछ के लिए जो अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं, व्हाई, व्हेन, हाउ, जो क्वेश्चन वर्ड्स जिन्हें हम कहते हैं, वही बस यहां पर इस्तेमाल होते हैं।
تو یہ سارے کے سارے which cup, which box, which window, this window, that cup, those boxes, بس یہی کچھ ایڈجیکٹیوز کی کہانی ہے. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ جب ہم ملیں گے تو ایڈجیکٹیوز کیسے بنائے جاتے ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں پھر سے ملاقات کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.